السلام علیکم، آ گئے ہیں ہم پھر سے نئی ویڈیو لے کے، جسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا وادی الجن، وادی البیضاء اور جبل الجن۔ تو اس بار آج کی جو ویڈیو ہے بہت اسپیشل ہے ہم لوگ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، اور سب کی دل کی چہیتی جگہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تب ہم لوگ وادی البیضاء سے واپس آ رہے تھے تو پاپا نے بولا کہ چلو یہیں سے ہم لوگ چلتے ہیں مسجد قباء، پھر وہیں مسجد قباء سے ہم لوگ آ جائیں گے مکہ۔ تو ادھر ہم لوگ کا میپ کھول کے دیکھ رہے تھے کہ مسجد قباء کدھر ہے، اور یہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہ پہلی مسجد بنی تھی اسلام میں، اور جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہی مسجد قباء ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد بنائی تھی، مسجد قباء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہنے کے بعد اللہ میاں کی طرف سے ان کے اوپر حکم آیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کریں گے مدینہ منورہ میں اپنے صحابیوں کے ساتھ۔ تب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو ہر روز مدینہ کے جتنے بھی صحابی ہوتے تھے تو وہ لوگ روز دیکھتے تھے کہ رسول آئے یا نہیں آئے، لیکن ان لوگ نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا چہرہ کیسا ہے۔ تو ایک بار تب وہ لوگ مدینہ پہنچ چکے تھے، مدینہ نہیں یعنی مسجد قباء کے قریب آ گئے تھے، تو ابو بکر صدیق، اتنی اس دن گرمی تھی شدید جس کو بولتے ہیں، تو ابو بکر صدیق نے اپنی شال اتار کے، یا جو پہنے ہوئے تھے کوٹ ٹائپ جو پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھک دیا تھا کہ ان کو اب زیادہ دھوپ نہ لگے۔ تو اس ٹائم وہاں کے جو صحابی کھڑے ہوئے تھے ان لوگ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ مسجد قباء اور مدینہ خزرج کے پاس رہتا تھا، جو اس ٹائم کے خزرجی تھے جن کا نام تھا ابن عمر بن عوف۔ اور یہ مسجد قباء ایسی مسجد ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس میں اینٹیں لگائے تھے، یعنی انہوں نے خود بنائی تھی یہ، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے صحابیوں نے اس کو مکمل کرا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تب اینٹیں لگا رہے تھے تو صحابی آ کے ان کے ہاتھ سے چھینتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں آپ مت اٹھائیں، ہم اٹھا کے ان کو لگائیں گے۔ تو پھر رسول کہتے تھے نہیں، سب اپنا اپنا اینٹا اٹھائیں اور سب یہاں صحیح طریقے سے رکھے۔ تو یہ وہ لوگ اینٹا تب لگاتے تھے تو مسجد اتنی لمبی نہیں تھی اس ٹائم، یعنی سمجھ لیجیے آپ کے ہائٹ تک بھی نہیں ہوگی، بالکل پیٹ تک ہوتی تھی، اتنی صرف اینٹیں لگائے ہوئے تھے، اور یعنی سمجھ لیجیے 40 میٹر تھا اور 3 دروازے تھے۔ اور جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اندر سے اس طریقے سے ہے، ہم لوگ لیڈیز کی جگہ تھے اور اتنی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی رسول نے بولا ہے، جیسے ہم لوگ مکے میں رہ کے عمرہ کرتے تو ہم لوگ کا عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر آپ لوگ نے مسجد قباء میں جا کے اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ لوگ کا اجر کا عمرہ کا ہوئے گا، کہ ایسا لگے گا کہ آپ نے عمرہ کر لیا ہے۔ کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اور خود اس میں اینٹیں رکھے تھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے۔ سبحان اللہ۔ ادھر ہم آپ کو سب سارے صحابیوں کے نام دکھا رہے ہیں جو جن لوگوں نے یہ مسجد آ کے پھر سے ترمیم کری تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جاتے تھے یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے، اور یہ تو سننا بھی چلتا آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں صرف ہفتے والے دن، سیٹرڈے کے دن وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے۔ اور پھر یہاں ہم لوگ کے ساتھ یہ ہوا کہ پاپا کا جو فون تھا وہ میری بہن کے پاس رہ گیا، تو پھر وہاں وہ لوگ گئے پاپا کو فون واپس کرنے، پھر فون واپس کر کے یہاں تھوڑی دیر ہو گئی تھی ہم لوگوں کو، لیکن الحمدللہ ہم لوگ نے یہاں ضحیٰ کی نماز بھی پڑھ لی تھی، ظہر کی نہیں ضحیٰ کی نماز پڑھ لی تھی۔ اور یہاں ممی اور بہن بیٹھ ڈسکشن کر رہے ہیں کسی چیز کو لے کے، اور ممی بتا رہی ہیں، اور میری دوسری بہن یہاں کی پکچر لے رہی، اور یہاں میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ ہم لوگ مسجد قباء میں آ چکے ہیں۔ بس اب ہم لوگ یہاں سے نکلنے ہی والے تھے، اور پھر جا رہے تھے، یعنی جانے سیدھے اتر رہے تھے اپنی منزل مکہ مکرمہ میں۔
اور ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ اچھا موسم تھا، بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سے۔ اور ہم لوگ یہاں سے تب نکل رہے تھے، سمجھ لیجئے یہ ظہر کے 11 بج رہے ہوں گے، لیکن دھوپ تھی ہی نہیں، یعنی ہم لوگ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا ادھر، ہم لوگ بتا نہیں سکتے کہ ہم لوگ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم باہر آ چکے ہیں، سورج ہے ہی نہیں، ٹھنڈی ہوا تھی ماشاءاللہ سے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ مسجد قباء کا نام قباء کیوں رکھا گیا، کیونکہ ادھر ایک کنواں ہوتا تھا جس کا نام تھا قباء، تو اس کنویں کی وجہ سے جس سے پانی نکلتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا تھا مسجد قباء۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسجد قباء کے صرف 40 میٹر تھا اور اس کے صرف 3 دروازے تھے، لیکن تب خلافت عمر بن خطاب کے پاس آ گئی تھی تو ماشاءاللہ سے انہوں نے مسجد قباء کو بہت ہی زیادہ بڑا کر دیا تھا، اور اس سے 3 دروازے سے انہوں نے ماشاءاللہ سے 6 دروازے کر دیے تھے۔ اور ہم لوگ ہی نکل چکے تھے وہاں سے، جیسے آپ نے دیکھا تھا آ رہے تھے مکہ کی طرف۔ پھر پاپا سے بولا کہ یہاں کافی شاپ آتی ہے تو پاپا وہاں روک دیں، تو ہم لوگ چلے گئے تھے یہاں سے کافی لینے۔ تو پھر ہم لوگوں نے یہاں ٹیم ہارٹن سے ایک وہی کیپچینو، میری بہن کو کیپچینو پسند ہے، اور ہم نے وائٹ فلیٹ لی تھی، اور یہاں ہم لوگ جا رہے تھے اندر آرڈر لینے، اپنا آرڈر لینے نے آرڈر دینے۔ تو وہ ہم لوگ کے لیے کافی بنانے لگے تھے، یہ ہم لوگ یہاں ویٹ کر رہے تھے بیٹھ کے اور دیکھ رہے تھے، اور ان کے پاس کیا کیا ہے، تو ان کے پاس وہی ڈونٹ اور کوکیز تھی اور یہی سب رکھا ہوا تھا، لیکن پاپا پیٹرول پمپ کے سامنے چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی ہے، تو پاپا وہیں سے جا کے چپس اور آئس کریم اور جوس اور کولڈ ڈرنک اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے لے آئے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ہم نے اپنی جتنے بھی ہم لوگ کی جو کافی تھی نا، تو ہم لوگ نے رکھ دیا تھا کہ وہ گرم رہے، تو پھر ہم لوگ نے سب سے پہلے آئس کریم کھائی، پھر اس کے بعد کافی پی، اس کافی کے ساتھ وہی جو پاپا جو کوکی اور چپس وپس لائے تھے، تو وہی کافی کے ساتھ ہم لوگ نے ختم کری۔ تو ان کے جو ڈسپوزلز تھے وہی رمضان والے تھے، تو مجھے ریڈ والا ڈسپوزل چاہیے تھا، لیکن افسوس وہی رمضان والے ان کے پاس پرپل کلر کے تھے۔ چلیے میرے بھائی اور بہنوں، یہاں سے میری ویڈیو ہوتی ہے ختم، اور آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کریے گا پوچھنے کے لیے، اور اللہ حافظ۔